دیکھیے، علماء کا بستی میں آنا اور خاص طور سے قرآن کی نسبت پر، قرآن کے تعلق سے ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر قرآن کی نسبت سے ہوتا ہے، قرآن کے تعلق سے ہوتا ہے۔ اور جس عالم کا کسی بستی میں آنا ہو جائے، جو عالم کسی بستی میں تشریف لے آئے، اس بستی پر سے حدیث کے اندر لکھا ہے کہ اس کے قبرستان والے جو میت وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، ان کا 40 دن تک عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس بستی میں علماء تشریف لاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم سب خوش قسمت ہیں کہ علماء کرام ہماری بستی میں تشریف لائے ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے جب تک زندگی ہے، قرآن کی نسبت پر ایک جگہ جمع ہونا، ایک جگہ پر اکٹھا ہونا، قرآن کی جب بھی ہو ہمارا جمع ہونا تو قرآن کی نسبت سے ہو، علماء کے جوڑ سے ہو، علماء کی خدمتیں کر کر ہم کو سب کچھ ملے گا۔ اگر ہم علماء کی خدمت کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، علماء سے جڑ کر چلیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہم سبوں کو کامیابی کی ضرورت ہے، ہم سبوں کو دنیا میں بھی کامیابی کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی کامیابی کی ضرورت ہے۔ تو حضرت والا ابھی آپ لوگوں کے سامنے تشریف فرما ہے، اور اتنا بڑا ادارہ ہے، علاقے میں ایک نام ہے جہاں پر تقریباً 800 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تقریباً 800 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیمی نظام ناظرہ قاعدے سے لے کر عربی ہفتم تک تعلیم ہمارے اس مدرسہ کنز العلوم ٹیڈولی کے اندر موجود ہے، اور حضرت والا ان سب کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ انہی کی خدمات میں یہ کام چل رہا ہے۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی خوب ترقیات سے ان کو نوازے، اور ان کے آنے کو یہاں پر قبول فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کا یہ پروگرام مغرب بعد سے چل رہا ہے، اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنا یہ پروگرام مغرب سے اب تک چلتا ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے الحمدللہ یہاں پر کھڑے ہو کر مکالمات بیان کیے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی ان علماء سے لگن اور ان کی عزت جو آپ لوگ کرتے ہیں، یہ آپ کا صلہ ہے۔ اور یہ آپ کے امام صاحب یہاں پر بڑی جد و جہد اور بہت ہی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ یہ ان امام صاحب کی توجہات، ان کی محنت کا صلہ ہے کہ آپ کے بچے اور بچیاں اتنے خوبصورت انداز میں مکالمے پیش کر رہے تھے، اور آپ کے اس مکتب میں، آپ کے اس گاؤں میں 4 بچے بھی حافظ قرآن ہوئے جو ناظرہ ہوئے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کا ہونا ہماری بستی کے اندر یہ ہم سب کے لیے باعث خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بستیوں کے اندر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ برائیوں کے بعد نیکیاں کر لیا کرو۔ انسان گناہوں سے بنا ہوا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، برائی پر برائی کیے جاتے ہیں،
تو اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ آپ نے اندازہ بھی کیا ہوگا، جو لوگ اللہ کے راستے میں جماعتوں میں کوئی 3 دن لگاتے ہیں، کوئی 10 دن لگاتے ہیں، کوئی چلے میں جاتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیے، اور جو دن بھر پیسہ کماتے ہیں وہ صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، نہ انہیں نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں اپنے امام صاحب کی خبر گیری ہوتی ہے۔ آپ ان میں اور جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے یا اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہوتا ہے، وہ آپ لوگ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، قرآن ان کو پڑھوانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان علماء کرام سے اور ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، وہ خوب محنتیں کرتے ہیں، ان سے محبتیں کرنی ہوگی اور ان کو دل سے ماننا ہوگا۔ جب انسان ان لوگوں سے دل سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے والوں کو بھی ان کے ثواب سے حصہ دیتے ہیں، اور اس کو دنیا کے اندر بھی اس کی خوشبو نصیب ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشبو نصیب ہوتی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک عورت بیوہ ہوتی تھی اور اس کے یہاں 3 دن فاقے گزر چکے تھے۔ اس عورت کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب اس عورت سے وہ بچے نہ دیکھے گئے، وہ پریشان ہو کر پڑوسن کے پاس جاتی ہے اور اس کے پاس سے ایک بہترین جوڑا لیتی ہے اور اس جوڑے کو پہن کر اپنے گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس عورت کو وہ جوڑا پہن کر اس بھوک نے، اس پیاس نے، اس بچوں کی پکار نے، ان بچوں کے رونے نے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ تو ایک نوجوان ہوا کرتا تھا، وہ نوجوان پیسوں والا ہوا کرتا تھا، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تھے، وہ پیسے دے دے کر یہ زناکاری، مکاری، عیاشی کیا کرتا تھا۔ تو وہ نوجوان اس عورت کو دیکھتا ہے، اس عورت کو دیکھنے کے بعد اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے کچھ دینار، کچھ رقم دیتا ہے اور اس سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو وہ عورت رونے لگ جاتی ہے۔ اس عورت کی آنسو آنکھ سے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نوجوان پوچھتا ہے، کیا بات ہے؟ اب تو تمہیں پیسے بھی مل گئے ہیں، اب تم اپنے بچوں کے لیے سامان خریدنا اور ان کی پرورش کرنا، ان کو کھانا کھلا دینا۔ وہ عورت کہتی ہے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نمبر 2 کی نہیں ہوں، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں، مجھے تو میرے بچوں کے فاقے نے، ان کے رونے نے، ان کے چلانے نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلوں اور کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے گا، میں ان بچوں کو لے آ کر کھلا دوں گی۔ تو وہ نوجوان اس عورت کی بات سنتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کے اوپر اس عورت کی جو بات دل سے نکلتی ہے تو ڈائریکٹ اس کے دل کے اوپر اس عورت کی بات کی چوٹ لگ جاتی ہے۔ وہ نوجوان اس سے کہتا ہے کہ جاؤ، میں تمہیں پیسے بھی دیتا ہوں اور تمہیں اسی طرح چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ وہ عورت چلی جاتی ہے تو وہ نوجوان اپنے گھر جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد سارا قصہ اپنی والدہ سے بتاتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ جو تمہیں ایک رجسٹر بنا رکھا ہے۔ اس نوجوان کی ایک بات اور بھی تھی، وہ دن میں جو گناہ کیا کرتا تھا، جو عیاشی کیا کرتا تھا، وہ اس گناہ کو اس رجسٹر کے اندر لکھ لیا کرتا تھا۔
اور اس کے اندر لکھتا تھا روزانہ کے گناہ، اس میں لکھتا تھا کہ آج میں نے فلاں گناہ کیا، آج میں نے فلاں گناہ کیا۔ تو اس کے بعد اس کی ماں، اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ اس نیک کام کو آج جو تم نے کیا ہے، آج تم نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس عورت کے اوپر رحم کیا ہے، اس عورت کو چھوڑ دیا ہے، اس رجسٹر کے اندر لکھ لیا جائے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے امی جان اس رجسٹر کے اندر جگہ نہیں ہے، وہ پورا رجسٹر جو میں نے گناہ لکھے ہیں وہ پورا کا پورا بھر چکا ہے، اس میں کہیں جگہ نہیں ہے۔ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ حاشیے میں لکھ لیا جائے، برابر میں کہیں چھوٹی سی جگہ ہو وہاں پر اس کو لکھ لیا جائے۔ تو وہ نوجوان اپنی اس نیکی کو اس رجسٹر کے اندر لکھ لیتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ نوجوان رات بھر پریشان رہتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور روتا روتا وہ سو جاتا ہے۔ جب صبح کے وقت اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے اور اپنے اس رجسٹر کو کھول کر دیکھتا ہے۔ اس میں کیا دیکھتا ہے کہ جتنے گناہ اس رجسٹر کے اندر لکھے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام مٹ چکے تھے۔ اور یہ آیت قرآن کی اس میں لکھی ہوئی تھی ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ دن میں ہو جائے، ہم سے کوئی برائی ہو جائے، ہم بھی یہ اپنا معمول بنا لیں کہ ہم رات میں عشاء کے بعد اللہ سے اپنے گناہ کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے روئیں گے اور اپنے دل کے اندر یہ دعائیہ پیدا کریں گے، اے اللہ آج مجھ سے دن میں یہ گناہ ہو چکا ہے، یہ برائی ہو چکی ہے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے زانی کو، اتنے بڑے عیاش کو جس کا رجسٹر گناہوں سے بھر چکا تھا، لیکن اس نے ایک نیکی ایسی کی ہے کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ اس لیے ہمیں مایوس نہ ہونا چاہیے، چاہے ہم سے کتنے ہی گناہ ہو جائے، ہمیں اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، ہمارا تعلق اکابرین سے ہوگا، بزرگوں سے ہوگا، قرآن پڑھانے والوں سے ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہمارے معاشرے کی تمام برائیوں سے اور تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب درود شریف پڑھ لیں گے اور دعا کر لیں گے۔